بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے تدوین متن میں کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ سر سید احمد خان اردو کے پہلے مدون ہیں۔ سب سے پہلے اردو میں تدوین کا کام سر سید احمد خان نے کیا اور انہوں نے آئین اکبری کی تدوین کی۔ تصحیح آئین اکبری کے نام سے انہوں نے اس کی تدوین کی۔ یہ 1855-56 کی بات ہے۔ اچھا، اس میں جو ان کا طریقہ کار تھا اسی ہم ڈسکس کریں گے کہ سر سید احمد خان نے تدوین کرتے ہوئے کون سی اصول مد نظر رکھے یا انہوں نے کون سے اصول متعارف کرائے۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ اس وقت تک آئین اکبری کے جتنے بھی نسخے دستیاب تھے انہیں سامنے رکھا۔ وہ تمام نسخے تلاش کیے اور انہیں سامنے رکھا، ایک نسخے کو اساسی نسخہ بنایا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی تصحیح کی، آئین اکبری کو مرتب کیا، اس کی تدوین کی۔ دوسری بات جو سر سید احمد خان نے کی وہ یہ تھا کہ چونکہ آئین اکبری فارسی میں لکھی گئی تھی تو انہوں نے اس کتاب میں موجود عربی، فارسی، ترکی، ہندی اور سنسکرت، ان 5 زبانوں کے جو الفاظ اس کتاب میں درج تھے ان کی شرح لکھی۔ یہ ایک بڑا کام تھا تدوین کا، اور مدون کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کو جس عہد میں وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے عہد کے لیے وہ اسے ریڈیبل بنا دے، اسے پڑھنے کے قابل بنا دے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ کتاب 100 سال پہلے کی تھی یا اس سے بھی پہلے کی تھی تو اس کتاب میں تو اپنے عہد کی زبان لکھی ہوئی تھی، لہذا سر سید احمد خان نے جو بڑا کام کیا وہ یہ تھا، ایک تو انہوں نے صحیح متن کی بازیافت کی کہ تمام نسخوں کو سامنے رکھا اور اس میں سے اصل متن تلاش کیا۔ دوسرا ان کا بڑا کام یہ تھا کہ اس کتاب میں وہ جو الفاظ اس عہد کے لوگوں کے لیے نامانوس ہو گئے تھے، جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے اس کتاب میں عربی، فارسی، ترکی، ہندی اور سنسکرت کے تمام الفاظ کی شرح لکھی اور اسے اپنے عہد کے لوگوں کے لیے ریڈیبل بنا دیا کہ وہ اسے پڑھ سکیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ اکبر کے زمانے میں جو اصطلاحیں مشتمل تھیں، ہر عہد میں اصطلاحیں مشتمل ہوتی ہیں، ہر عہد کی اپنی اصطلاحیں ہوتی ہیں اور وہ کچھ تو صدیوں سے آ رہی ہوتی ہیں، کچھ نئی اصطلاحیں وجود میں آتی ہیں، لیکن وہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں وہ بعض اوقات 100 سال بعد پھر کسی کو سمجھ نہیں آتی ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے تیسرا بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے اکبر کے زمانے میں جو مشتمل اصطلاحات تھیں ان کی تشریح کی۔ اس طریقے سے جو قاری ہے آئین اکبری کا وہ 100 سال بعد بھی یا اب بھی شاید اس کتاب کو پڑھے اور اکبر کے عہد کو وہ سمجھ جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ چونکہ سر سید احمد خان انگلش جانتے تھے، انگریزی زبان جانتے تھے اور ان کے سامنے مغرب کی بھی تدوین کی روایت موجود تھی، تو انہوں نے مغرب کے جو آداب تدوین ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھایا اور وہ جو اصول ان کے سامنے آئے انہوں نے وہ اصول یہاں پر بھی اپنے تدوینی کام میں بھی اپلائی کیے اور ان سے فائدہ اٹھایا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ تشریح اور حاشیہ لکھتے ہوئے انہوں نے ممکنہ حد تک جتنے بھی مآخذ مل سکتے تھے ان سے فائدہ اٹھایا۔ گویا کہ ایک اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ حاشیہ لکھتے ہوئے جو انہوں نے مقامات درج کیے، انہوں نے جو اشخاص درج کیے، وہ بذات خود ایک بڑا کام ہے کہ انہوں نے بعض اوقات ایسی شخصیات بھی اس کتاب میں آ گئیں جو عام بندے کو پتہ نہیں تھا لیکن انہوں نے تلاش کی۔ اس طرح مقامات کا ذکر آیا ہے، اس طرح اشیاء کا ذکر آیا ہے، تو انہوں نے تشریح کرتے ہوئے اور حاشیہ لکھتے ہوئے بہت سے مآخذ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اچھا،
چھٹی بات یہ ہے، جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تدوین متن کی پہلی کوشش تھی اردو میں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہلی کوشش کو انہوں نے کتنا کس معیار پر جا پہنچایا ہے۔ خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ جو دو کام انہوں نے بڑے کیے وہ یہ تھے کہ جو انہوں نے عربی، فارسی، ترکی، ہندی اور سنسکرت کے الفاظ کی شرح لکھی، اور دوسری بات جو اکبر کے عہد کے اصطلاحات مشتمل تھیں ان کا انہوں نے یہاں پر تعارف لکھا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے سر سید احمد خان کو ایک بڑا مدون بنا دیتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصول، جو معیارات سر سید احمد خان نے سیٹ کیے ہیں، طے کیے ہیں، ان کے بعد آنے والوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے، اور اسی سبب سے اردو میں اعلیٰ کام ہو گیا کہ اگر پہلا کام غیر معیاری ہوتا تو معیار تک آتے آتے شاید ایک صدی اور لگ جاتی، لیکن سر سید احمد خان نے اتنا اعلیٰ معیار دیا کہ بعد کے آنے والوں کو اس میں جو انہوں نے اضافے کیے ہیں وہ تدوین کے کام کو اور زیادہ بلند کرتے چلے گئے۔ دیکھیں نا، پہلی کوشش میں ہی انہوں نے مغرب کے تدوینی اصولوں کو متعارف کرا دیا کہ جو مغرب میں کام، مغرب میں تو کام یقیناً ہم سے بہت پہلے ہو رہا تھا، اور اسمس سے وہ کام شروع ہو چکا تھا، 1516 سے وہ کام شروع ہو چکا تھا، تو جہاں تک آتے آتے تو انہوں نے 1856 میں یہ کام کیا، تو 3 صدیاں 4 صدیاں گزر چکی تھیں، لہذا انہوں نے وہ جو مغرب کے ریفائن اصول تھے اسے اپنایا، ان سے استفادہ کیا، اور بہتر کام سامنے آیا۔ جی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی مسئلہ ہوگا سمجھنے میں، آپ کو دقت پیش آئے تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔